پہلے تو میں یہ عرض کروں محرم کی اسلام میں فضیلت کیا ہے اور کیوں ہے یہ فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ قرار دیا ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جو روزے افضل ہیں وہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، یعنی اللہ کی طرف اس محرم کی نسبت کی جا رہی ہے، تو یہ ایک بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اور قرآن میں جن 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے، عرب ان مہینوں میں جنگ و جدال کو حرام سمجھا کرتے تھے کہ یار یہ ناجائز ہے، اس میں جنگ نہیں کرنی چاہیے، ان مہینوں کا احترام لازم ہے۔ ان میں 4 مہینوں میں محرم بھی ہے، محرم، رجب، ذی الحجہ، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 4 مہینے ہیں جو محترم ہے، لیکن اس میں پھر رجب بھی داخل ہے اور ذی قعدہ بھی اور ذی الحجہ بھی، تو یہ بھی ہے۔ اور 10 محرم کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت نہ کرو، کیونکہ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں تو ہم 9، 10 یا 10، 11 2 روزے ملائیں گے۔ تو یہ محرم کی فضیلت ہے، اور یہ کیوں ہے اس کی ہمیں وجہ معلوم نہیں ہے۔ جیسے کسی نے ابھی بھائی نے سوال پوچھا نا ایک کہ اس میں کوئی واقعات ہوئے تھے، تو پہلے میں بتا دوں 10 محرم میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کی یہ فضیلت بیان کی تو اس کو کسی واقعے کی بیس پہ بیان نہیں کی ہے۔ اس بارے میں جتنے واقعات ہمارے پاس منقول ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ آئے تھے، یا قیامت آئے گی اس دن، یا یہ کہ اور پتہ نہیں کیا کیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، یہ سب من گھڑت ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، موضوع روایتیں۔ البتہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس بارے میں روایت سندن بہتر ہے، یعنی اس کو مستند روایت کہا جا سکتا ہے۔ تو وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، اسی بیس پہ یہودی روزہ رکھا کرتے تھے اس دن۔ تو یہ روایت کے علاوہ باقی جتنے بھی واقعات ہیں سب من گھڑت ہیں۔ باقی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کربلا میں شہادت ملی ہے، وہ تو 10 محرم، وہ تو فضیلت تو اسلام میں پہلے سے تھی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو بعد میں ہوا ہے، تو اس سے حضرت حسین کی شہادت کو اور فضیلت مل گئی کہ آپ کو ایک مقدس دن میں اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن میں آیات بتائی ہیں، یہ سب ہمیں اللہ کی طرف کھینچتی ہیں کہ ہم اللہ کے بن کے رہیں، جیسا جیسے اللہ کہہ رہے ویسے کریں، اپنے عمل کو درست کریں۔ سورہ بقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ فرمایا ادھر ادھر منہ کر لینا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، اصل نیکی یہ کہ پہلے اپنا ایمان درست کرو، اور پھر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، معاہدوں کی پابندی کرو، اور وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، صرف اللہ سے محبت کی بیس پر ذوی القربہ، رشتہ داروں کو پیسے دو، رشتہ داروں کو پیسے دو، والیتامہ، یتیموں کو کھلاؤ، یتیموں پہ خرچ کرو، والمساکین، مسکینوں کو کھلاؤ، وابن السبیل، مسافروں پر خرچ کرو۔ الو نہ بناؤ مسافر کو کہ اس کو کیا پتہ یہاں کے ریٹ کا، تو الو بناؤ اس کو، ایسا نہیں، مسافروں کا خیال کرو۔ تو یہ 4 قسم کے طبقے پر احسان کرو، اور نماز بھی قائم کرو، اور زکوٰۃ الگ سے دو، اور والصابرین فی البأساء والضراء، کوئی پریشانی آئے تو صبر کرو، چاہے وہ مالی پریشانی ہو، فی البأساء والضراء، جسمانی پریشانی، وحین الباس، اگر میدان جنگ میں لڑنا پڑے تو میدان جنگ میں صبر سے لڑو۔ اولئک الذین صدقوا، اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کی یہ صفاتیں، یہ ہیں سچے ایمان کے دعوے میں۔ ہم لوگوں نے اسلام کو بھی ایک، یعنی یوں سمجھیں کہ ایک فیشن ہوتا ہے نا، مختلف قسم کے موسموں میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ محرم میں ہمارے ایک نئی قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ربیع الاول میں الگ قسم کے مسلمان بنے ہوتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 2 مہینے خاص طور پر ایسے ہیں جس میں یہ 2 مہینے کی جتنی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب ہم اخپل طریقے سے گزارتے ہیں، جس طرح اللہ اس کے رسول نے بتایا اس طرح سے نہیں گزارتے۔ اسلام میں کسی کی یوم ولادت یا یوم شہادت یا یوم وفات
اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے. اگر دی گئی ہوتی تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات کا دن ایسا تھا کہ اس پہ ہمیں غم منانے کا حکم دیا جاتا, اور یوم ولادت ایسی تھی جس پہ ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا جاتا. کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا جس میں بتایا گیا کہ آپ کے نواسے حضرت حسین جو جنت کے سرداروں کے, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, ان کو آپ کی امت شہید کرے گی. تو آپ بلک بلک کے رونے لگے. اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں دیکھو غم حسین میں رونا چاہیے. تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی آپ کو غم ہوا آپ روئے, تو جب بھی کوئی غم کسی کو پہنچتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ نیچرل ہے. تو ایسی خبر کو سن کے آپ کو رونا آ جائے تو یہ سنت ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کیا ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن یہ خواب آیا تھا تو اگلے سال اسی تاریخ میں دوبارہ روئے, پھر اسی تاریخ میں دوبارہ روئے؟ بھائی جب غم کی خبر ملی تو روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جعفر طیار آپ کے چچا زاد بھائی, ان کی شہادت کی آپ کو اطلاع ملی تو بھی آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. تو کیا اب حضرت جعفر کے غم میں رونا بھی سنت ہوگا؟ بولو نا بھائی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے دور میں زندہ ہوتے اور اس طرح بے دردی سے حضرت عثمان کو شہید کیا جاتا تو کیا آپ نہ روتے ہیں بھائی؟ تو پھر حضرت عثمان کی یوم شہادت پہ رونا بھی کیا ہے؟ سنت ہونا چاہیے نا. حضرت عثمان کی شہادت کی نبی کو اطلاع ملی تھی, وہ جھوٹی افواہ تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو قاصد بنا کے بھیجا, اطلاع ملی کہ ان کو شہید کر دیا. آپ ایسا درد اور ایسا غضبناک ہوئے کہ آپ نے 1400 صحابہ سے موت پر بیعت کی. تو جب آپ کو سچی مچی کی اطلاع ملتی کہ واقعی, ابھی تو افواہ تھی, یقین نہیں تھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں اطلاع ملتی کہ آپ شہید ہو گئے تو کیا آپ نہ روتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نواسی آپ کی گود میں تھی, اس کا انتقال ہوا, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں, آج آپ رو رہے ہیں. تو فرمائیے اللہ کی رحمت ہے, یہ تو اللہ کی رحمت ہے بھائی, اولاد ہے میری. تو کیا جب حضرت وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا انتقال کی تاریخ آئے گی تو ہم سب روئیں گے بیٹھ کے؟ بولو نا بھائی.